بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی، 10 محرم الحرام کو بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن آج کا جو وظیفہ ہم آپ کو ارشاد فرمائیں گے وہ وظیفہ آپ نے 10 محرم الحرام کو ہی کرنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد سسرالیوں سے علیحدگی حاصل کر سکتے ہیں۔ ساس کی زبان بندی کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ سسرالیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ساس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے ہی ہے، یعنی کہ اگر آپ 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھ لیتے ہیں، اس سے ہی آپ کو ثواب نہیں، اس سے ہی آپ کی دعائیں قبول و منظور نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ رمضان المبارک کے روزے کے بعد آپ محرم الحرام کے کسی بھی دن آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کے 1 سال کے حجوں کا ثواب آپ کو ملے گا، 1000 عمرے کا ثواب ملے گا، 1000 شہیدوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن 10 محرم الحرام کو بہت سی فضیلتیں ہیں۔ 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، اور 10 محرم الحرام کو ہی ان کی توبہ قبول و منظور فرمائی گئی۔ آج کا جو آپ کو وظیفہ بتائیں گے وہ آپ نے وظیفہ 10 محرم الحرام کو اور روزے کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد 1 دن کے بعد یا سسرالیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ معزز ناظرین گرامی، آپ نے یہ وظیفہ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ میری بہنیں کو یہ وظیفہ خود ادا نہیں کر سکتی تو آپ یہ وظیفہ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا۔ آپ نے صبح فجر کی نماز سے لے کر نماز مغرب سے پہلے جو آپ کا درمیانی وقت ہے، آپ اس درمیانی وقت میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ بے شمار آپ کو اس وظیفے سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ الصمد کے آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی پیارا نام اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کی بہت ہی پیاری آیت اللہ الصمد کا آپ کو وظیفہ ارشاد فرمائیں گے۔ آپ نے روزے کی حالت میں پاک صاف ہو جانا، اور آپ نے نماز عصر کے بعد آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ کے پاس اگر نماز عصر کے بعد ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ وظیفہ کسی اور وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ان درمیانی وقت میں آپ کسی بھی اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ آپ نے اچھے کپڑے پہن لینے، پاک صاف ہو کر آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اگر وظیفہ کرنا ہے اور آپ نے بیٹھ جانا ہے، قیام کر لینا ہے، اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 2 تسبیحیں یعنی کہ 200 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ نے اللہ الصمد کو 200 مرتبہ پڑھ لیا، یعنی کہ آپ نے 200 مرتبہ آپ نے پڑھنے کے بعد 2 تسبیحیں کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ہی آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ نے اچھے تلفظ سے آپ نے ادا کرنا ہے، اور جو آپ نے اول اور آخر 200 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھا گا وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے بھیج دینا ہے، درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ اور جو آپ نے اللہ الصمد پڑھا ہوگا، اللہ الصمد کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، اور آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ لینا ہے جو آپ علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ساس کی زبان بندی کے لیے آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی بھی سسرالیوں میں مسئلہ آپ درپیش آ رہا ہے، آپ اس مقصد کو حل کروانے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے مقصد اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، اپنے دل و دماغ میں رکھ لینا ہے، اپنی نیت بنا لینی ہے، اور وہ آپ نے اپنی نیت بنا کر آپ نے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اپنے اللہ رب العزت کے سامنے رونا ہے، اور اپنے مقصد بیان کرنے ہیں، اور آپ نے اپنے دلی حالات بیان فرمانے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ضرور دعا قبول منظور ہو جائے گی، لیکن آپ نے یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، یقینی کامل کے ساتھ اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ 1 ہی دن کے بعد آپ کے 10ویں محرم کے بعد آپ کی دعا قبول منظور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔